بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا، اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ ارشاد الہی ہوا، جبرائیل، تیری عبادت ممکن ہے، تمہاری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میں آخر زمانہ میں ایک ایسا گروہ پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے ایک سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے۔ آخر کار انہوں نے پروردگار سے پھر سوال کیا، کیف ذالک یا رب العالمین، اے پروردگار عالم، یہ کیسے؟ ارشاد الہی ہوا، تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات نفسانی اور علائق جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی ان کے اوپر رکھوں گا، طرح طرح کے جسمانی آزاد بھی انہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ جبرائیل، جب ان حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور قابل ستائش ہوگی۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام عبادت ہے، تمہاری سرشت میں عبادت ہے، اور وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ تو اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حالات سن کر کہا، پروردگار عالم، تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات تو ہی جانتا ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور یہ معاملہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر فقط اشارے ہے۔ سنت و شیعہ کتب کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ افق اعلیٰ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حقیقی صورت دیکھنے کی درخواست کی۔ دوسری مرتبہ معراج میں سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ مزید کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ دینی تعلیم دینے والے شخص کی صورت میں صحابہ کرام کے درمیان آئے۔ وہ اکثر ایک عام شخص کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، سبز رنگ کے لباس، سر پر ابریشم کے عمامہ اور گھوڑے پر سوار ہوتے۔ مسجد نبوی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ بعض روایات کے مطابق کہا گیا ہے کہ باب جبرائیل وہ مقام ہے جہاں سورۃ مدثر کی آیات آپ پر نازل ہوئی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان تہیہ قلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ بعض صحابہ اور حضرت عائشہ نے ان خصوصیات کے ساتھ دیکھا اور گمان کیا کہ وہ دہیہ قلبی ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرور کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کو آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا تو مجھے حکم ہوا فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی ہی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔